بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على من قرأ الفاتحة بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأهل بيت الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجاة صلوات پڑھ دیں مل اختصار کے ساتھ جو مجھے حکم ملا ہے انشاءاللہ سب سے پہلے تو میں تمام حسین ابن علی کے عزادار ماتمدار محبان اہل بیت جو اس وقت میرے سامنے اور جو نہیں بھی ہیں پروردگار ان سب کو صحت و سلامتی عنایت کرے اور یہ امام بارگاہ کہ جس کا افتتاح بھی ہوا علماء کرام تمام مومنین اور ہمارے یہاں کے ٹرسٹی حسین بھائی جنہوں نے اس کے افتتاح کیا خدا ان سب کو صحت و سلامتی عنایت کرے اور اس سے بہتر طریقے سے امام حسین عالی مقام کے مشن کو مشن پیغمبر اسلام کو مشن اہل بیت کو خدا ہم سب کو خلوص نیت کے ساتھ آگے بڑھانے اسے نشر کرنے کی خدا توفیق عنایت کرے اور آپ سب کو پھر مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اس بات کی کہ یہ آج چونکہ ایام عزا بھی کل سے شروع ہے آج نہیں ہے کہ الحمدللہ یہ امام بارگاہ بنا بہت خوشی ہوئی دیکھ کر اور پروردگار جہاں جہاں بھی حسین کے قدم اور حسین ابن علی کے عزا ہوتی ہے پروردگار ہر جگہ اس سے بہتر طریقے سے تمام لوگوں کو امام بارگاہ مسجد اور کار خیر کرنے کی توفیق عنایت مجھے صرف عرض کیا ایک صلوات پڑھیں مل جل کر محمد تشریف لائیں یہ حقیقت ہے کہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے بہرحال یہ حدیث قدسی کہی جائے گی کیونکہ پیغمبر اسلام جب معراج پہ گئے تو وہاں آپ نے اسے عرش پر تحریر یہ دیکھا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاة پیغمبر اسلام نے فرمایا آنے کے بعد کہ وہاں میں نے دیکھا کہ لکھا تھا کہ میرا حسین
ہدایت کا چراغ، اور ہدایت کا چراغ ہے۔ مصباح عربی میں کہتے ہیں چراغ کو، سراج بھی کہتے ہیں چراغ کو، مگر سراج نہیں ہے، مصباح ہے، دونوں کا فرق ہے۔ چراغ کے نیچے کبھی کبھی اندھیرا ہوتا ہے، لیکن مصباح اس نور کو کہتے ہیں، اس چراغ کو کہتے ہیں، اس روشنی کو کہتے ہیں، اس ضیاء کو کہتے ہیں کہ جب وہ روشن ہو جائے تو پھر اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، پھر اندھیرا نہیں رہتا۔ حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں وہ قربانی دی ہے۔ حقیقت میں امام حسین کے لیے میں اگر یہ جملہ کہہ کے اور اپنے مصائب پر آ جاؤں کہ امام حسین نے خود اس راستے کا انتخاب کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں امام حسین کے سامنے راستہ نہیں تھا اس لیے قربانی دی، نہیں، ایسا نہیں ہے، امام حسین کے سامنے راستہ تھا۔ اگر راستہ نہ ہوتا تو مجبوری کہلائے گی۔ حسین اختیاری طور پر کربلا جا رہے ہیں، اس لیے کہ جب مدینے سے رخصت ہوئے ہیں 28 رجب سن 60 ہجری میں، تو لوگوں نے روکا اور کہا، خود آپ کے بھائی محمد نفیہ کے لیے ملتا ہے کہ روکا اور یہ کہا کہ آپ نہ جائیں، آپ کو قتل کر دیا جائے گا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بہت سارے لوگوں نے روکا، اصحاب نے روکا، پیغمبر کے بہت سارے بزرگوں نے روکا۔ توجہ فرمائیں کہ جو پیغمبر کو دیکھ چکے تھے، امام حسین کی عظمت کو جانتے تھے، صرف ایک جملہ سنیں، مگر امام حسین نے کہا میں نے اپنے نانا کو خواب میں دیکھا ہے اور میرے نانا فرما رہے ہیں، میرے نانا فرما رہے ان اللہ شاء ان یراک الحسین قتیلا، اے حسین میں تمہیں چاہتا ہوں کہ تمہیں شہید دیکھوں، قتیل دیکھوں۔ دیکھیے اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میرا حکم ہے، نہیں، اللہ چاہ رہا ہے۔ چاہت کو ٹالا بھی جا سکتا ہے، چاہت کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ حسین کو اختیار ہے، خدا چاہتا ہے کہ حسین ہم تمہیں قتیل دیکھیں۔ اب امام حسین فرما رہے ہیں کہ خدا چاہتا ہے، میں چاہوں تو راستے کو تبدیل کر کے جان بچا سکتا ہوں، مگر اسلام کی جان چلی جائے گی۔ حسین نے آواز دی میری جان چلی جائے مگر اسلام کی جان باقی رہے، میری اولاد قربان ہو جائے مگر اسلام باقی رہے۔ میں کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل ہو جاؤں مگر اسلام صبح قیامت تک بھوکا پیاسا نہ رہے، اسلام باقی رہے۔ اس لیے حسین کربلا کے لیے نکلے اور کربلا میں حسین آئے۔ کون ہے حسین؟ وہ حسین کہ جو ایک دن میں ہاں عزیزوں ابھی ایام ادا شروع ہوں گے، خدا آپ کو ایام ادا میں حسین کی ادا میں شریک ہونے کی توفیق عنایت کرے، خدا آپ کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب کرے، خدا آپ کو اہل بیت کی زیارت نصیب کرے۔ صرف جملے سنیں، بس 2 دقیقے اور بات ختم ہے۔ امام حسین وہ ہیں کہ جو صبح سے لاشیں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، صبح سے لاشیں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ آقا حسین کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ علماء مقاتل لکھتے ہیں کہ لاش کو شہداء کے اٹھاتے تھے اور گھوڑے پر سوار ہو جاتے تھے۔ یہ علی کے لال کی طاقت تھی، یہ فاتح خیبر کے بیٹے کی طاقت تھی کہ لاش کو اٹھا کے گھوڑے پر سوار ہوتے تھے۔ محسوس کیجئے گا جملے کو، اگر آنکھوں میں آنسو ہو تو اپنے لیے دعا کریں، مومنین کے لیے دعا کریں۔ میں جملہ سنیں گے، کہتے ہیں وہ حسین جو اتنا قوی تھا صبح کے وقت، لیکن جب نہر سے ایک بھائی نے برابر کے 32 سال کے بھائی نے کہا کہ آقا میرا سلام آخر قبول کرو، تو حسین کا کیا جملہ تھا جو لاش کو اٹھا کے گھوڑے پر سوار ہوتا تھا؟ وہ کہہ رہا ہے الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، اے بھیا تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ وہ حسین ابن علی ہے۔ اور اس کے بعد جب مقتل سے جوان بیٹے نے آواز دی، علی اکبر نے کہا السلام علیکہ یا ابتا علیکن منی سلام، اے بابا میرا آخری سلام لو۔ تب حسین کبھی زمین پر گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں۔ اے عزاداروں، اے حسین کے چاہنے والوں، یہ ماتم داروں، بس ایک جملہ سنیں۔ روایتیں بہت ہیں لیکن وقت نہیں، ابھی مجلس ہے، ہمارے ابھی برادر عزیز جعفر عباس صاحب پڑھیں گے، آپ شرکت کریں گے۔ مجھے صرف ایک روایت پڑھنا ہے کہ جب آقا حسین لاشیں پہ لاشیں اٹھا چکے، علی اصغر کی قبر بنا چکے، علی اکبر کی میت لا چکے، سکینہ کو صبر کی تلقین دے چکے، بہنوں سے رخصت ہو کے مقتل میں آئے، تب حسین کی منزل یہ ہے کہ زخموں سے چور ہے، زمین کربلا پر آئے، شمر ملون آگے بڑھا، 70 قدم کے فاصلے سے بہن دیکھ رہی تھی،
بہن دیکھ رہی تھی۔ ارے ذرا منظر دیکھے کیا وجہ تھی کہ حسین کی بہن جو خیمے پہ حسین رخصت کر کے آئے تھے تو زینب تلے پہ کیسے آ گئی؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اتنا دور ہے جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں جو نہیں گئے خدا انہیں زیارت نصیب کرے۔ ارے خیمہ کہاں ہے؟ تلے زینبیہ کہاں ہے؟ زینب خیمے سے یہاں کیسے آ گئی؟ چونکہ بہن دیکھ رہی تھی بھائی نرغے آدھا میں کھو گیا تھا، بھائی نظر نہیں آ رہا تھا۔ زینب کبھی ادھر دیکھتی ہے کبھی ادھر دیکھتی ہے، جب بھائی نظر نہ آیا حسین کو پتا ہے میری بہن مجھے تلاش کر رہی ہے، ایک اشارہ دیا بسم اللہ و باللہ فی سبیل اللہ امت جد رسول اللہ۔ ارے جب ہم قربانی کیا کرتے ہیں تو بسم اللہ باللہ پڑھتے ہیں۔ حسین نے بہن کو اشارہ کیا، اے بہن زینب اب تمہارا ماجایا ذبح ہو رہا ہے، اے بہن زینب اب تمہارا بھیا ذبح ہو رہا ہے۔ زینب خیمے سے دوڑی، حسین نے دیکھا اشارہ کیا، پلٹ کے آئی۔ صرف ایک روایت، چوتھے امام جب آئے ہیں مدینے میں تو کسی نے مولا سے پوچھا، بڑی سخت روایت ہے مگر مجھے معاف کریں میرے تمام عزادار، جملہ سنیں۔ امام سے پوچھا کہ مولا میں نے سنا ہے کہ آپ کے بابا کا گلا خشک تھا، نسیں سوکھی تھی، گلا خشک تھا، نسیں سوکھی تھی، اور 3 دن کی بھوک اور پیاس، اور کند خنجر تھا۔ کند خنجر یعنی دھاریں مڑی ہوئی تھی۔ ایسے میں انسان کو تڑپنا چاہیے جب اس کے گلے پر خنجر چلے۔ وہ مجلس تمام ہے، خدا آپ کو زیارت نصیب کرے، خدا آپ کو کامیابی عطا کرے، خدا آپ کو اس امام بارگاہ میں ادا کرنے کی توفیق عنایت کرے، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ امام رو کے فرماتے ہیں گلا بھی خشک تھا، سوکھی نسیں بھی تھی، میرا بابا بھوکا پیاسا بھی تھا، شمر کا کند خنجر بھی تھا، مگر تمہیں پتا ہے کہ میرا بابا ساکت کیوں تھا؟ کہ اس لیے کہ میری دادی فاطمہ، ارے میری دادی کھڑی تھی، اگر میرا بابا حرکت کرتا تو میری دادی کو تکلیف ہوتی، اس لیے میرا بابا صبر کرتا رہا۔ اقلا قد قتلا حسین بے کربلا، الا قد ذبح الحسین بے کربلا۔ حسین کربلا میں، حسین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ۔ پروردگارہ ہماری اس خلیص عبادت کو قبول فرما، ہمیں امام حسین کے مشن کو آگے بڑھانے میں پروردگارہ توفیق عنایت فرما، ہم سب کو صحت و سلامتی عنایت فرما۔ میرے معبود اس بیماری سے تمام دنیا جہان میں جہاں بھی گوش و کنار میں شیعان حیدر کرار حسین مظلوم کے ماتمدار محبان مولا کائنات ہیں انہیں محفوظ فرما۔ پروردگار ہم سب کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام حج بیت اللہ بالخصوص کربلا معلّہ کی زیارت جلد سے جلد نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کو اس ایام عزا میں دل کھول کے عزا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار مومنین کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر امام حسین کی عزا میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے اس کرلا کے جو مومنین اس دنیا سے رخصت ہو چکے، بالخصوص جن لوگوں نے مسجد میں امام بارگاہ میں جو حصہ لیا، جنہوں نے بنیاد ڈالی ہے، ان سب کے لیے اور تمام جملہ مومنین مومنات مرحومین کے ساتھ اپنے اپنے مرحومین کی ارواح کو ایصال کر دی۔ بسم اللہ۔